السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے ترکان عثمانی کے دور میں جو نظام احتساب ہے اس پہ۔ ترکان عثمانی یہ دو ادوار پہ مشتمل ہے۔ 1288 سے پہلا دور ہے 1327 تک، اور دوسرا پھر 1924 میں جب خلافت عثمانیہ کا ڈکلائن ہوا اس وقت تک، یعنی 100 سال ہو چکے ہیں۔ اس دور میں نظم مملکت دو انسٹیٹیوشن پر مشتمل تھا، دو ادارے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک ادارہ گورنمنٹ کا تھا جسے حکومت کہتے ہیں، جو انتظامیہ چلاتی تھی، اور دوسرا ادارے کو کہتے تھے اسلامیہ، اسلامک نالج، کلچر، ہیریٹیج اور باقی معاملات اس میں تھے۔ پہلا ادارہ جو گورننس کا تھا حکومت کا، اس میں سلطان، اس کا خاندان، مملکت کے انتظامی افسران، مستقل سوار اور پیدل فوج شامل تھی۔ یہ پورا ایک گورننس کا ایگزیکٹو کا سٹرکچر تھا۔ اس میں ایڈمنسٹریشن بھی تھی، اس میں اس کے فیملی ممبرز بھی تھے، اس میں ایڈمنسٹریٹر عاملین بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں ملٹری اسٹریٹجی، ایک پوری ایک میکنزم فورس کا وہ موجود تھا، اور یہ لوگ پوری کی پوری اسٹیٹ جو سلطنت ہے اس کا نظام چلاتے تھے، اور تلوار، قلم اور حکومت گویا انہی کے ہاتھوں میں رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تلوار، قلم اور حکومت، تلوار سے مراد ملٹری ہے، قلم سے مراد جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن ہے ڈپارٹمنٹ، اور پھر گورننس، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن، یہ تینوں جو ہے انہی کے ہاتھوں میں رہتی تھی۔ لیکن وہ امور جن کا تعلق شریعت سے تھا، یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، شرعی عدالتوں کے سپرد تھے، تو جو شرعی امور تھے وہ شرعی عدالتوں کے سپرد تھے۔ تو خلافت عثمانیہ میں گورنمنٹ ایک الگ سے فنکشنل اتھارٹی تھی، لیکن شرعی معاملات پہ جو ساری رائے تھی وہ شرعی عدالتوں میں، قاضی جو تھے، جج جو تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے، اور عدالت کے جو قاضی تھے ان کا جو لنک تھا، واسطہ ادارہ اسلامیہ سے رہتا تھا، مستقل یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، ٹھیک ہے، اسلامک انسٹیٹیوشن اسے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ احتساب جو ہے اس کی حیثیت سے انتظامی اعتبار سے اگرچہ حکومت جو ہے زمرے میں متعین تھی، تاہم اس کے فرائض جو ہے وہ ادارہ اسلامیہ سے الگ بھی نہ تھے، محتسب کے، یعنی دونوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ تھا احتساب کا۔ اب دیکھتے ہیں سلطان، حکومت اور محتسب، ان تینوں کی ڈیوٹیز اور ان کی اتھارٹیز کیا تھی۔ عہد عثمانی کو میں سلطان کو ادارہ حکومت کے کلی اختیارات حاصل تھے، جو گورنمنٹ افیئرز جتنے بھی ہیں اس میں فائنل اتھارٹیرین رول تھا سلطان کا، ٹھیک ہے، اس کو سلطان کہتے ہیں، یا حاکم عادل بھی کہہ سکتے ہیں، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان اختیارات کی بظاہر کوئی لمیٹیشنز تو نہیں تھی، لیکن سلطان کے اقتدار کی مطلقیت ادارے کے لیے جہاں باعث تقویت بھی، ایک سنگل اتھارٹی، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں یونٹی آف کمانڈ تھی، سینٹرل کمانڈ، ٹھیک ہے۔ وہاں یہ خطرہ بھی تھا کہ اس کی مطلق العنانیت سے کہیں عدل و انصاف اور احتساب کے تقاضے مجروح نہ ہوں، کہ اس کی ہر بات حرف آخر ہو، تو کہیں احتساب اور عدل و انصاف پر وہ اپنا انفلوئنس نہ ڈال سکے۔ اس پورے کا جو سسٹم تھا، اس کی مرکزی جو سینٹرل ایک پوائنٹ ہے وہ سلطان کی ذات ہوتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ نظم مملکت کو بحسن خوبی جاری رکھنے کے لیے سلطان میں طاقت بھی ہو، فورس امپلیمنٹیشن کر سکے احکام کو، عقل سلیم ہو، ٹھیک ہے، وزڈم ہو، ریشنلی وہ چیزوں کو انالائز کر کے سمجھ سکے، فہم و فراست ہو، تدبر و سیاست ہو، ٹھیک ہے، معاملہ فہمی اور پالیٹکس یہاں سیاست سے مراد اصلاح ہے، انفرادی، گھر کی اور معاشرے یعنی ریاست کے امور میں اصلاح کر سکے، حلم و بردباری، پولائٹ ہو، ٹھیک ہے، ٹالرنس ہو اس کے اندر، پیشنس ہو، اور بالخصوص عدل و انصاف اور احتساب کے اوصاف بھی۔ یہ پری ریکویزٹس یا ان کو ایٹریبیوٹس کہہ لیں، یہ اس سلطان کے لیے ضروری تھے، یعنی عثمانی سلطان کے لیے خود محتسب ہونا یا اسلامی مملکت کے ایک بہترین محتسب کے عمدہ شرائط و اوصاف رکھنا ضروری تھا، یعنی یہ شرائط و اوصاف نہیں ہے تو وہ سلطان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو فرما روا تھے عثمانی سلطنت کے، ان کے حوالوں و آثار یا طرز حکومت و سیاست اور فرامین وغیرہ سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ سلطان ایک مطلق العنان فرما وروا ہوتا تھا، اور اس کی مطلق العنانی زیادہ تر حکومت تک محدود رہتی تھی۔
گورنمنٹ کی اتھارٹیز میں وہ کسی کا دخل نہیں برداشت کرتا تھا، لیکن اس کے باہر جو شریعت، ملکی قوانین اور قومی رسم و رواج، اس میں اس کا عمل دخل بہت کم تھا۔ یہ بڑی ایک بیوٹیفیکیشن ہے گورننس کی کہ شرعی معاملات قرآن و سنت کے مطابق، ملکی جو قوانین ہیں، لیجسلیشن ہے، اور نیشنل ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز، اس میں بہت زیادہ وہ انٹرفیئرنس نہیں کرتا تھا۔ سلطنت میں جو 4 طرح کے عثمانی سلطنت میں قوانین تھے، 4 طرح کے۔ سب سے پہلے ہے شریعت۔ شریعت جو سپریم لا تھا، قرآن و سنت، جو بنیادی ماخذ ہے قرآن و سنت۔ پھر سیکنڈری ریسورس جو ہے اجماع ہے، اجتہاد ہے، قیاس ہے، مصالح مرسلہ، عرف و عادت، باقی بھی۔ تو یہ شریعت پہلا تھا۔ پھر قانون، سلاطین کے تحریری فرامین، جو ریٹن جو اس کے بائنڈنگز ہوتی تھیں، یہ دوسرا ایک قانون تھا۔ عادت یا قومی اور ملکی رواج، عادت، کسٹمز، ٹھیک ہے، اور نیشنل اور جو ایک ٹریڈیشن ہے، کسٹمز ہے جو پہلے سے کیری کر رہا ہے، وہ برقرار رہتا تھا۔ اور عرف یعنی موجود سلطان کا ارادہ یا فرمان۔ یہاں سے عرف سے مراد یہ ہے جو سلطان یا جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی انٹینشنز ہوتی تھی۔ تو یہ 4 چیزیں مل کے وہ ریاست کا یا سلطنت کا قانون بنتی تھی۔ پھر شریعت کے قوانین سلطان سے بالا تر تھے، یعنی سلطان بھی پابند تھا شریعت کے قوانین کا عثمانی سلطنت میں، یعنی قرآن و سنت واز دا اونلی سپریم لا ان دا اسٹیٹ، یہ واضح ہو جائے۔ اور وہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کا مجاز نہیں تھا، اس کو اتھارٹی نہیں تھی کہ کوئی بھی فیصلہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہے تو اس کو وائلیٹ کرے یا اس کو چینج کرے، آلٹریشن کرے اس میں، ٹھیک ہے۔ اپنے پیش روؤں کے بنائے ہوئے آئین و دستور کی پابندی اس پر لازم نہیں تھی۔ پرانے قوانین بھی از کار رفتہ نہ تھے کہ بالکل ترک کر دیے، اچھی چیزیں اس نے اڈاپٹ کی۔ بعض سلاطین ان سے خاطر خواہ مدد لے لیتے۔ سلیمان اعظم نے جو قانونی کے لقب سے مشہور تھا، آپ کو یاد ہے، اپنے دور میں جتنے نئے قوانین اور فرامین جاری کیے، ان سے زیادہ پرانے آئین و دستور کو مرتب اور منضبط کیا، یعنی اس کو کیری کیا۔ پھر سلطان کے فرائض میں مجلس یا دیوان کا انعقاد، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور مرکزی نظام میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اور دیوان کے اہم اراکین میں وزیر اعظم یا صدر اعظم کہا جاتا تھا، قاضی عسکر، ٹھیک ہے، ملٹری کورٹ کا کانسیپٹ، دفتردار اور نشانچی تھے۔ سلطنت کو پھر بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان کو ایالت کہتے تھے۔ ایالتوں کو سنجاق کو قضاء اور قضاء کو کوئی یعنی گاؤں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بڑے بڑے یہ ہے اصل میں ڈیولوشن پلان اس وقت، جو کہ عوام کی دہلیز پہ ان کو ساری سہولیات میسر کرنا، اس کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس بنا کے انہوں نے گراس روٹ لیول تک تقسیم کر دیے۔ پھر سلطان عثمانیہ کے اکثر فرامین و دساتیر میں اگرچہ حسبہ کی اصطلاح یعنی احتساب کی نظر نہیں آتی، لیکن احتساب اور محتسب کا ذکر کہیں اجمالاً بعض مقامات پر تفصیل سے ملتا ہے۔ نظم مملکت میں اس کی بعض مثالیں مشیخت کے تحت نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مشیخت کو ایک بلند مقام حاصل تھا۔ بنیادی طور پر دولت عثمانیہ میں احتساب کے بعد اس کا قیام اسلامی اصولوں پہ تھا، یہ اسلامی اصولوں پہ قائم ہوئی تھی دولت عثمانیہ۔ دینی اور تعلیمی نظام میں بنو عباس، سلجوق اور مملوک کی تقلید واضح تھی، یہ 3 جو ڈائنیسٹیز گزری ہیں۔ پھر عثمانی سلاطین اور ترک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یعنی فقہ حنفی کے پیروکار تھے، ہر معاملے میں شریعت کا عمل دخل رہتا۔ مفتی اور شیخ الاسلام نمایاں حیثیت کے ٹائٹل تھے اس وقت۔ شیخ الاسلام جو کہ مرکزی حکومت کا رکن تو نہیں ہوتا تھا، تاہم اس کے نشان میں 2 طوق ہوتے تھے۔ منصب کے اعتبار، یہ بیجز، منصب کے اعتبار سے مفتی یا شیخ الاسلام ادارہ اسلامیہ کا ایک طرح سے سربراہ ہوتا تھا، ہیڈ، جو یا مفتی ہوتا تھا یا شیخ الاسلام جو قرآن و سنت یا ایشوز پہ گرفت رکھتا تھا۔ اور وہ اس کے بعد عہدیداران کی جو ترتیب ہے، مفتی یا شیخ الاسلام، یہ ہیڈ ہو گیا ادارہ اسلامیہ کا۔ پھر قاضی عسکر، قاضی استنبول، مولوی، مدرس، ملازم، دانشمند، یہ وہ ٹائٹلز ہیں جو رسپیکٹیبل تھے، جنہیں آج جو ڈس رسپیکٹ سے پکارا جاتا ہے، مولوی کو، قاضی کو، مدرس کو، ملازم یا دانشمند کو۔ تو
آج ہمارے معاشرے میں میٹریلسٹک بینیفٹس کی خاطر ہم اتنے آگے چلے گئے کہ اور کچھ ان ٹائٹلز کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ ان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ پھر دینی مدارس میں جو بچے اچھے نمبر لیتے ڈسٹنکشن مارکس، وہ دانش مند کہلاتے۔ اب دانش مندی کا کرائٹیریا دیں کہ جو قرآن و حدیث کا فہم رکھے، اس میں گہرائی اور گہرائی سے قرآنک سائنسز میں ڈیرائیو کرے، وہ دانش مند ہوتا تھا۔ تو دانش مندی کا کرائٹیریا وہ قرآن و سنت کی تفہیم ہوتی تھی، نہ کہ جدید سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی۔ دانش مند وہ ہوتا تھا کیونکہ دانش کے چشمے قرآن و سنت سے پھوٹتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ دانش مندوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے ملازم کے عہدے پہ فائز ہوتے تھے۔ آج ملازم کو یہاں سرونٹ کہتے ہیں۔ 15 یا 20 سال کے تجربہ کار ملازم کو مدرس بنا دیا جاتا۔ مدرس اتنا بڑا ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد مزید تجربہ، حسن کارکردگی کی بنیاد پر ملازم مولوی کے درجے پر فائز ہوتا اور مولوی ترقی پا کر قاضی استنبول اور پھر قاضی عسکر بنتا۔ یہاں پہ مولوی کی جو حالت ہے، خود بعض ٹائٹل کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کرتے ان کے ایٹریبیوٹس یا ان کا جو سٹائل ہے، جو معاملات ہیں کانفلکٹ کے ایشوز میں، یا پھر معاشرے نے انہیں اس سطح پر بنا دیا۔ پھر آخری منزل مفتی شیخ الاسلام کی ہوتی۔ تو اس درجے پر پہنچتے پہنچتے دانشمند بالعموم سفید ریش اور امت کی اس حد تک پہنچ جاتا کہ انہیں ممکنہ طور پر کوئی دنیاوی لالچ نہیں رہتا تھا۔ پھر وہ اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں علم کے فروغ اور اشاعت و ترویج میں صرف کر دیتے اور اپنے اپنے طور پر تمام عہدیدار احتساب کے فرائض انجام دیے جاتے۔ اب شیخ الاسلام کی اس دور میں جو ذمہ داری تھی، وہ وزارت عظمیٰ کے بعد سب سے بڑا عہدہ شیخ الاسلام کا تھا۔ ہمارے ہاں شیخ الاسلام کے ٹائٹل کو پوچھتا ہی نہیں، اہل علم ہی دیکھتے ہیں۔ اسے مسند فتویٰ یا منصب افتاء بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گرینڈ مفتی جسے کہتے ہیں، جیسے شیخ الازہر ہے۔ یہ مفتی اعظم کے برابر ہوتا اور اس پر فائز ہونے والے کو مفتی الانام بھی کہتے تھے۔ ایک عرصہ تک قاضی عسکر اور معلم سلطانی مفتی انعام کے قریب ہم مرتبہ رہے، مگر مراد ثانی کے دور میں مفتی انعام کو ہی شیخ الاسلام کہا جانے لگا، اور بعض اوقات مفتی انعام اور شیخ الاسلام ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہوتے تھے اور اپنی جگہ محتسب کا کردار ادا کرتے۔ اب دولت عثمانیہ کے سٹرکچر میں مفتی شیخ الاسلام وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا، جبکہ پاکستان میں اگر کوئی شیخ الاسلام ہو تو اسے یہ قوم، یہ ادارے، یہ ملک، یہ نظام چلنے ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ ایسے شخص کو کسی منصب پہ بٹھا کر اس کی صلاحیتوں سے، اس کی کیپیسٹی اور فیلڈ کے مطابق استفادہ کرنا چاہیے۔ پھر تاریخ جو ترکان عثمانی کی ہے، مفتیوں کو قاضی عسکر پر فوقیت حاصل ہو گئی تھی، مفتی قاضی عسکر پر۔ بایزید ثانی اور سلیم اول کے دور میں ایسا ہوا، اور محمد فاتح کے دور میں جاری ہونے والے قانون نامے میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام علماء کا رئیس ہے، ہیڈ آف دا اسکالرز، یہ شیخ الاسلام۔ مقام سلطانی بھی اعلیٰ و افضل ہے، وزیر اعظم کو انہیں اپنے سے بلند سمجھنا چاہیے، اور مفتی اور خواجہ اونچے درجے کے ہیں، لیکن قاضی عسکر وزراء کے بعد۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، وزیر اعظم کو یہ ایڈوائس دی گئی سلطان محمد فاتح کی طرف سے کہ شیخ الاسلام کو اپنے سے بلند سمجھنا چاہیے، یہ مقام افضل و اعلیٰ ہے، پرائم منسٹر کو بھی۔ تو پاکستان میں اگر کوئی شیخ الاسلام ہو تو کیا پرائم منسٹر کہے گا کہ یہ مجھ سے اعلیٰ ہیں، یہ فیصلے کریں، یہ جوڈیشری میں، شرعی عدالت میں، یا وفاقی محتسب کے ہیڈ بنا دیں ان کو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں؟ یہ پتہ نہیں وہ وقت یہ اسٹرکچر کا کیسا آئے گا۔ یہ روح ہے وہ آخری خلافت جو پانچویں، 4 عرب خلافتیں تھیں، پانچویں یہ خلافت عثمانیہ تھی، تو اس کی کم از کم روح اور ایسنس لے لیں اور یہاں نافذ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اوزان اور پیمانوں کی سرکاری نگرانی محتسب کی ہوتی تھی، اور مختلف شعبے، تاجر، کاریگر، بعض اشیاء پر درآمد اور محصولات کا نفاذ وہی کرتا تھا، اور بعد میں احتساب کا انطلاق ان تمام وظائف پر ہونے لگا جو محتسب یا احتساب غازی، جسے احتساب امینی کو تفویض ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ پولیس، احتساب غاصی یا امینی کا انگریزی ترجمہ اکثر مارکیٹ پولیس کیا گیا ہے، جس کے محدود پانہ نکلتے ہیں۔ یوں محتسب کو عثمانی دور میں بازاروں کا ناظر یعنی انسپیکٹر کہا جاتا تھا، لیکن یہ ذمہ داری منڈیوں اور تجارت پیشہ اصحاب کی نگرانی سے کچھ زیادہ تھی۔
آپ یوں کہہ لیں کہ بازاروں کا ناظر یعنی انسپیکٹر ہوتا تھا ایک محتسب، اور اسے احتساب غاصی یا احتساب امینی، پولیس انسپیکٹر اس کی ٹرانسلیشن، یعنی وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا اور وہیں پر کھڑے کھڑے صدا بھی سناتا، اس لیے پولیس انسپیکٹر کا نام اسے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اجلاس کی کوالٹی ان کو چیک کرنا، یہ پورا ایک متداول نظام تھا۔ پھر جو احتساب کا نظام تھا اس میں خلیفہ یا کوئی بھی شخص بدعنوانی میں اگر ملوث ہو تو اس کو بھی برخاست کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور رشوت ستانی اور ظلم کے جرم میں صوبے کی گورنری سے بھی معزول کر دیا جاتا۔ گورنر از ناٹ ابو دا لا، یہ ہے ترکان عثمانی کا احتساب، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مالیات کا تعلق ہے، محتسب میں وہ محصول جو احتساب کے دائرۂ کار میں آتے تھے ان پہ وہ لگاتا تھا، یعنی احتساب رسوم ٹریڈیشنز میں جو خرچہ آتا تھا۔ اس کے علاوہ محصول درآمد یا داخلہ لگانے کا مجاز و مختار تھا۔ دکانوں کا یومیہ محصول جو محتسب اور اس کے ماتحتوں کی تنخواہوں کے لیے دکانداروں سے وصول کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر معلوم شدہ قوانین و ضوابط وہاں پہ طے کیے جاتے۔ احتساب پھر ٹیکس کی شکل میں بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اور شہروں میں محاصل احتساب میں باج، پادار، بترما، دامغہ، رسمی، حق، کبان وغیرہ قابل ذکر ہیں، یہ ٹرکش ورڈ ہیں۔ اول باج پادار سے متعلق کہا جاتا ہے، یہ منڈی کا ٹیکس اس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے سلجوق اور الخانیوں کے زمانے میں رائج تھا، لیکن اس کے قوانین سلطان محمد دوم کے عہد میں تھے۔ یہ ٹیکس ان اشیاء پر عائد ہوتا جو شہر میں بکنے کے لیے منڈی میں آتی تھی، ٹھیک ہے، اس سے جا کے باقی معاملات۔ پھر اجناس خردنی کے تاجروں کو بترما سالانہ ٹیکس ہوتا تھا، یہ ادا کرنا پڑتا۔ دامغہ رسمی، یہ ایک مہر یا مارکا ٹیکس تھا، یہ کپڑوں اور قیمتی اور غیر قیمتی دھاگوں پر وصول کیا جاتا۔ حق کپان کو رسم کپان یا حق قنطار بھی کہتے ہیں، یہ وزن کے واجبات یعنی غلے اور خشک سبزیوں پر جنس کی صورت میں، نقدی کی صورت میں وصول کیا جاتا۔ تو پھر مقامی حالات کے مطابق بھی اگر کوئی کرائسس ہو تو وہ لگائے جاتے تھے ٹیکس۔ پھر نظارتی جو ٹیکس ہے احتساب، جو منافع میں منفیت عامہ کے خلاف تھیں وہ بند کر دی گئیں، ٹھیک ہے۔ ناظری باقاعدہ سرکاری عہدیدار ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا۔ پھر احتساب اور شاعر اسلامی، صوم و صلات، عثمانی دور میں شاعر اسلامی بلند سطح پہ تھی، صوم و صلات کے پابند تھے مسلمان، شراب سے اجتناب کرتے۔ سر ایڈون پیئرز نے جو اخبار ڈیلی نیوز کے نامنگ نگار کی حیثیت سے ترکی میں کئی عرصہ رہے، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے انطالیہ جسے کہتے ہیں جہاں مولا روم کا مقبرہ ہے، کہ ترکوں کا ایک پرہیزگار قوم بنا دیا، متقی قوم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شراب سے پرہیز کرنا ان کی خصوصیت ہے جو یورپین سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ ترکی میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ہر قسم کی شراب سے کامل اجتناب کرتی تھی۔ ترکان عثمان نے حدود اللہ کی بھی پروٹیکشن کی، اسلامک کلچر کو، صوم و صلات کو ریوائیو کیا۔ پھر انگریز خاتون لوسی گانٹ لکھتی ہیں، مسلمانوں کے نزدیک جسم کی صفائی کا درجہ یقیناً خدا پرستی یعنی اللہ کی عبادت کے بعد ہے، لیکن اس کی تاکید شروع میں آئی ہے جن امراض میں عیسائی اور یہودی مبتلا رہتے ہیں، ان سے اکثر مسلمانوں کے نسبتاً محفوظ رہنے کا سبب یہ ہے کہ باقاعدہ پابندی سے غسل کرنا، وضو کرنا، طہارت کا خیال رکھنا اور شراب سے عادتاً پرہیز کرنا ہے، جو ترکان عثمان میں اس وقت رائج تھی۔ تو جہاں پہ نان مسلم کمیونٹی، ان کے لوگ مفکرین گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایسا دور تھا کہ جہاں پہ ریلیجن پہ اور ریلیجس بائنڈنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، اور ہم شرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ویسٹ کیا کہے گا، لوگ ماڈرن نہیں کہیں گے۔ پھر اسلامی مملکت میں محتسب احتساب کرنے والے ادارے کا فرض تھا کہ عام لوگوں کو شاعر اسلام کی پابندی کرے، صوم و صلات کا پابند، امتناع شراب۔ پھر شیخ الاسلام یا محتسب کو عوام و خواص کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی کم ضرورت محسوس ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ خود احتسابی کا تصور تھا ترک مسلمانوں میں، جب حکمران ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں تو عوام اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بھائی جان یہ سن لیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ پھر ایڈون پیرس بھی ایک مفکر ہے، وہ لکھتا ہے کہ اسلام نے جسمانی حیثیت سے بھی ترکوں کو صاف ستھری قوم بنا دیا، وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز سے پہلے دونوں ہاتھ وضو، ٹھیک ہے، تیمم، پھر مسجد میں آنا، ان کی سوشل کونسلنگ ہوتی ہے،
تو یہ پورا سٹرکچر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکان عثمانی غیر عرب آخری خلافت تھی جو 1916 میں جس کا اختتام ہوا، وہ اغیار نے کی، جو جنگ عظیم اول کے بعد سازش کے تحت اس میں تاج برطانیہ بھی اور باقی مغربی استعماری سامراجی طاقتیں انوالو تھیں۔ اس کے بعد مسلمان نیشن سٹیٹس میں بٹ گئے، ٹھیک ہے، اور کالونیل سسٹم جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا گیا اور اس کی صورت میں نیشن سٹیٹس بنی۔ جب وہ ٹوٹا تو اس کے بعد مسلمان اپنے اپنی جغرافیائی اور انفرادی حیثیت سے بٹ گئے، اپنا اپنا قانون۔ گو کہ اسلامک بائنڈنگز موجود ہیں ان ملکوں میں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ٹیریٹوریل باؤنڈریز، جغرافیائی حدود تمام 57 اسلامی ممالک کی اپنی اپنی برقرار رہیں۔ کوئی ملک اپنی باؤنڈریز، ہم نہیں کہتے سب کو سینٹرل ایشیا، پاکستان، ایران، یہ سب مل کے، ہم کہتے ہیں بائنڈنگ وہی رکھیں، لیکن کچھ اصول طے کریں کہ آپ کی ڈیفنس، دفاع ایک ہو، فوج ایک ہو نیٹو کی طرز پہ، اس کے مقابلے میں آپ کی معیشت، تجارت مسلمان ممالک کی آپس میں ہو، ایکسچینج، ایجوکیشن، کلچرل پروگرامز ہوں، آپ کی فورن پالیسی، حج کے موقع پر بار بار کہہ رہا ہوں، حرمین شریفین میں اناؤنس ہو۔ جس دن آپ نے یہ کام کر دیا تو خلافت کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا ہو جائے گا، آپ پرنسپلز پہ اکٹھے ہو جائیں پریکٹیکلی۔ باقی اپنے اپنے ملک، اپنا لا، اسلام کی ترویج و اشاعت، تو اپنے ریسورسز سے اپنے ملکوں کو فائدہ دیں۔ یہی تکمیل پاکستان چاہتی ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو سنو نیوز HD اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔